24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 15 پر ہے۔ عنوان ہے قوت اور مشینیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آلہ کی تعریف بیان کر سکیں، سادہ مشینوں کو پہچان کر ان کے نام بتا سکیں، مثلا ڈھلوان، سطح مائل، لیور، پلی، پہیا اور ایکسل اور خانہ۔ پہچان سکیں کہ کھینچنا اور دھکیلنا چیزوں کی رفتار کو تیز یا آہستہ کر دیتا ہے۔ پہچان سکیں کہ ماضی میں انسان اور جانور گاڑیوں یعنی تانگا، بیل گاڑی اور ہتھ گاڑی وغیرہ کو کھینچتے تھے، جبکہ آج گاڑیاں مثلا بس، موٹر سائیکل اور کار وغیرہ مشینوں کی مدد سے چلتی ہیں۔ یہ جان سکیں کہ جتنی زیادہ قوت ہوگی اتنی ہی کسی چیز کی حرکت میں تبدیلی ہوگی۔ مشاہدہ کر کے بیان کر سکیں کہ اشیاء کی حرکت قوت لگا کر کیسے تبدیل کی جا سکتی ہے، جیسے کہ رفتار بڑھانا، رفتار کم کرنا، روکنا، سمت تبدیل کرنا وغیرہ۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ کیا آپ نے کبھی تختے کے جھولے یعنی سی سو پر جھولے لیے ہیں؟ پہلے تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ سی سو ہوتا کیا ہے۔ جھولے تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، مگر سی سو جس کو کہتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا جھولا ہوتا ہے جو ایک تختہ ہوتا ہے اور بیچ میں اس کے کوئی سپورٹ ہوتی ہے۔ جب وہ بتا دیں بچے کہ سی سو کیا ہوتا ہے تو پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کبھی سی سو پر جھولے لیے ہیں۔ اگلا سوال آپ پوچھیں گے کہ تختے کا جھولا یعنی سی سو کیسے کام کرتا ہے، اور پھر تختے کے درمیان میں کیا ہوتا ہے جس کو میں نے اس سے پہلے سپورٹ کا نام دیا۔ بچوں کو بتائیں کہ تختے کے درمیان ایک مشین ہوتی ہے جسے لیور کہتے ہیں۔ یہاں محترم ٹیچر آپ بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ مشین ہم کس کو کہتے ہیں، کیونکہ جب بچے مشین کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک خاص قسم کا تصور آتا ہے۔ انہیں چونکہ یہ نہیں معلوم کہ ایک سادہ سے سادہ مشین کیسی ہوتی ہے، جس کی ایک مثال لیور ہے، تو آپ بتائیں گے کہ سی سو جس سپورٹ پر ہوتا ہے تختہ اسے لیور کہتے ہیں، اور ایک سرے پر بیٹھا بچہ جب نیچے کی طرف زور لگاتا ہے تو دوسرا سرا اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس طرح لیور پر قوت کام کرتی ہے۔ یہ فورس کا تصور بھی آپ نے یہیں بچوں کو واضح کر دینا۔ اب آپ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب قوت اور مشینوں پر ہے، اور پھر بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ بچوں اس باب میں پڑھیں گے سب سے پہلے کہ آلہ یعنی ٹول کیا ہے، کیا ہوتا ہے، پھر سادہ مشین کیا ہے، سادہ مشینوں کے فوائد کیا ہیں، سادہ مشینوں کی اقسام کیا ہیں، اور پھر کھینچنا اور دھکیلنا
یہیں آپ ان کے انگریزی مترادفات بھی بتا دیں گے کہ پش اور پل، کھینچنا پل اور دھکیلنا پش، اس کے بارے میں بھی وہ پڑھیں گے اس باب میں۔ اور پھر اس کے بعد آپ انہیں بتائیں گے کہ وہ قدیم اور جدید ذرائع آمد و رفت کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں وہ پڑھیں گے کہ قوت اور رفتار کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ منتقل، اس کے معنی ہے تبدیل ہونا، اور اس کے ساتھ جو لفظ ہے وہ ہے انتقال۔ اب منتقل ہونے کے معنی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اور آپ بچوں کو یہاں سبیل تذکرہ جس کو کہتے ہیں، اب یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اسے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا، جگہ تبدیل ہو جانا۔ اگلا لفظ ہے ڈھلوان۔ یہ اگر ہم اردو کی بات کریں تو درست لفظ ہے ڈھلان، یہ اسی کی ایک شکل ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم اسے ڈھلان ہی پڑھیں۔ زمین جب نیچی ہو رہی ہو، یعنی آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور آپ آگے دیکھتے ہیں کہ زمین نیچے ہوتی جا رہی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ڈھلان یا ڈھلوان، سلوپ جسے کہتے ہیں انگریزی۔ سرکار جس کی ضرورت ہو، آمد و رفت۔ ایک تو کوئی حرج نہیں ہے محترم ٹیچر کہ آپ بچوں کا تلفظ درست کر دیں، بتا دیں انہیں کہ یہ آمد و رفت نہیں ہوتا جیسا کہ عام طور پر بولا جاتا ہے، یہ ہے آمد اور رفت، ملا کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا آمد و رفت۔ آمد آنا، رفت جانا، اور آمد و رفت کے معنی ہیں آنا اور جانا۔ ضرب، چوٹ۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ سب سے پہلے جس نقطے کی وضاحت کرنی ہے آپ نے بچوں کے سامنے، وہ ہے کہ پہیہ رگڑ کو کم کر کے چیزوں کی حرکت کو آسان بناتا ہے، اور اس ضمن میں آپ لکڑی اور ربڑ کے پہیوں کی مثال دیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ انہیں یہ بتائیں گے کہ جب پہیہ نہیں تھا تو اگر ہم نے ایک چیز کو دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا تھا تو یہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور مشکل کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ رگڑ جو ہے وہ رکاوٹ بنتی تھی۔ اب یہاں آپ ایک مثال بھی دے سکتے ہیں بچوں کو ان کی آسانی کے لیے، کہ فرض کریں ایک میز ہے بڑی اور بھاری، اسے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے، اور فرش بھی ہے بے شک، تو آپ اسے ظاہر ہے دھکیلیں گے، یا ایک دو لوگ اسے کھینچیں گے، ایک دو لوگ اسے دھکیلیں گے بھی، لیکن قوت زیادہ لگے۔ اگر ہم اس کو کسی ایسے تختے پر رکھ کے لے جائیں جس کے نیچے پہیے لگے ہوں تو انتہائی آسانی کے ساتھ اس کو ہم منتقل کر سکتے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر پہیے نہیں ہیں تو پھر فرش اور اس چیز کے درمیان جو رگڑ پیدا ہوگی وہ اسے منتقل کرنے کو مشکل بنا دے۔ پہیہ جو ہے یہ بنیادی طور پر رگڑ کو کم کرتا ہے۔ اب یہاں ایک اور مثال دیں بچوں، اور وہ یہ ہے کہ پہیے بھی اب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ لکڑی کے پہیے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ربڑ کے پہیے ہوں۔ اب شروع میں تو لکڑی کے پہیے ہی ہوتے تھے، اب بھی گاؤں وغیرہ میں جہاں چھکڑے استعمال ہوتے ہیں وہاں ان کے پہیے لکڑی کے ہوتے ہیں، اگرچہ اب اس دور میں لوگوں نے چھکڑوں پر بھی ربڑ کے پہیے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اب بچوں کو آپ یہ بتائیں گے کہ دیکھو بچوں، اگر پہیے لکڑی کے ہیں تو رگڑ زیادہ ہوگی، اور اگر پہیے ربڑ کے ہیں تو رگڑ بہت کم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہیے لکڑی کے ہیں تو قوت زیادہ لگے گی، اور اگر پہیے ربڑ کے ہیں تو قوت کم لگے گی۔
اس لیے کہا گیا ہے کہ پہیا رگڑ کو کم کر کے چیزوں کی حرکت کو آسان بناتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جس کی وضاحت آپ نے بچوں کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء کو کھینچتے وقت زیادہ قوت چاہیے اور دھکیلتے وقت کم۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب اس کی ایک سادہ سی وجہ یہ آپ بیان کریں گے بچوں کے سامنے کہ دھکیلنے والے کو زمین بھی دھکیلتی ہے، یعنی پش کرتی ہے۔ آپ پاؤں آپ کے فرش پر ہیں تو وہ آپ فرش کو پش کرتے ہیں، فرش آپ کو پش کرتا ہے، اس لیے پش کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے قوت زیادہ ملتی ہے، اور دھکیلنے والے کی اپنی قوت کم لگتی ہے جبکہ کھینچنے والے کو زیادہ قوت چاہیے۔ اب اگلا نقطہ جس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے کہ چھکڑا جو بہت زیادہ ہوتا تھا گاؤں میں اب بہت کم ہو گیا ہے، تو چھکڑے قسم کی چیز کے آگے بھی لوگ موٹر سائیکل لگا دیتے۔ چھکڑے کی رفتار سست کیوں ہوتی؟ اس کو گڈھا کہتے تھے، اسے تیز کیسے کیا گیا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ لکڑی کے پہیوں کی جگہ ربڑ کے پہیے لگا کر یوں رگڑ کم ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی جانب۔ یہ سرگرمی یہ ہے، آپ کتاب کھولیں اور دیکھیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ طلبہ کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروائیں اور انہیں دوڑ کے دوران مندرجہ ذیل باتوں پر غور کرنے کا کہیں۔ ایک، دوڑ کے دوران رفتار تیز کیسے ہوتی ہے؟ پھر دوڑ کے دوران رفتار کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ دوڑ ختم ہونے پر رکنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اب محترم ٹیچر، اگر دوڑ کا مقابلہ ممکن نہ ہو، ظاہر ہے اب اسکول میں کہاں آپ لے جائیں گے، بعض اوقات کی جگہ بھی نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے اسکول ہوتے ہیں، تو دیے گئے سوالات پر کمرہ جماعت میں ہی بات چیت کریں۔ پہلے دو سوالوں کا جواب زیادہ اور کم قوت کا استعمال ہے، یعنی رفتار تیز دوڑتے ہوئے کب ہوتی ہے؟ جب ہم قوت زیادہ لگاتے ہیں، زیادہ زور لگا کے دوڑتے ہیں۔ رفتار کم کب ہوتی ہے؟ جب ہم کم زور لگاتے ہیں، قوت کا استعمال کم کر دیتے ہیں۔ آخری سوال ذرا مشکل ہے اس لیول پر، چونکہ اس میں جو نیوٹن کے لاز آف موشن ہیں ان میں غالباً یہ سیکنڈ لا آف موشن ہے، اور اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بچوں کو بتا سکیں۔ اور جیسے میں نے لکھا ہے کہ تیسرے سوال کے جواب تفصیل سے دیں اور سائنسی وضاحت پیش کریں۔ اب وہ سائنسی وضاحت نیوٹن کا لا آف موشن ہی ہے، قانون حرکت جس کو کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر حرکت میں ہے تو وہ حرکت میں رہے گی جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت اثر نہیں کرتی، اور اگر وہ ریسٹ کی حالت میں ہے، رکی ہوئی ہے، تو وہ رکی رہے گی جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت اثر نہیں کرتی۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ دوڑ ختم ہونے پر رکنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ آپ ایک خاص رفتار سے دوڑ رہے ہیں تو رجحان یہی ہوگا کہ آپ دوڑتے رہیں گے۔ اب جسم چونکہ حرکت میں ہے تو اس کا رجحان ہے حرکت میں رہنا۔ اب جب آپ رکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ قوت کم کر دیتے ہیں اور ٹائم لگتا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دوڑنے والے نے سوچا کہ میں رک جاؤں اور وہ وہیں رک گیا۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔